ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے تازہ پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک طرف وی ایچ پی نے دھمکی بھرے انداز میں کہا ہے کہ بابری مسجد اور رام مندر کا فیصلہ آ چکا ہے، لہٰذا مسلمان رام مندر کی تعمیر میں آڑے نہ آئیں۔ دوسری جانب مولانا اصغر سلفی سمیت بہت سارے علماء کرام جو اس فیصلے کو لے کر کے استقبال کیا ہے، تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے، اس کے خلاف بہت سارے مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ اس وقت ناراض آ رہا ہے، بشمول مولانا سلمان حسینی ندوی۔ ان کے بھی بیان کو لے کر کے ہنگامہ کھڑا ہو رہا ہے۔ وہیں پر کشمیر میں غیر یقینی صورتحال ابھی تک بنی ہوئی ہے، کوئی وہاں کا پرسان حال نہیں، اور راجستھان کے بیکانیر میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا ہے جو بڑا شدید مانا جا رہا ہے۔ وہیں پر دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی دی گئی قدرتی ہوا اور فضاؤں کو مقدر کرنے لگ جاتے ہیں تو کیسے آپ کو صاف ہوا کے لیے، خالص آکسیجن کے لیے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں۔ دلی میں آج یہی ہو رہا ہے آج کل۔ میں ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے ناظرین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم پہنچا رہا ہوں، میں اس وقت مدینے میں ہوں، مدینے سے میں یہ چیز جو ہے پرائم ٹائم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ابھی تک انڈیا نہیں لوٹا ہوں، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ بہرکیف ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بابری مسجد رام جنم بھومی کے تعلق سے سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلے کے خلاف نظر ثانی ارزداز ریویو پٹیشن داخل کرنے والے فیصلے کے خلاف رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وشوا ہندو پریشد نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بخوشی قبول کریں اور مندر کی تعمیر کا راستہ صاف کریں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی ممتاز کالج میں لکھنؤ کے، اور اس میں اسد الدین اویسی سمیت مولانا ارشد مدنی اور قاسم رسول الیاس اور بہت سارے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین بھی ہیں اور بہت سارے ذمہ داران اور عہدیداران میں شامل ہوتے ہیں، ان لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا تھا، جس میں حضرت مولانا رابع حسن ندوی دامت برکاتہم بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد وشوا ہندو پریشد کا آج تازہ بیان، اور کل کی اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ریویو پٹیشن کو داخل کرنے کا مطلب ہم لوگ کیا ہے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ حق ہے، بلکہ جو ہے مسلمانوں کا ایک حق ہے کہ وہ ریویو پٹیشن داخل کریں۔ تو اور ریویو پٹیشن میں کیوں داخل کریں گے، کہاں کہاں پر جو ہے سپریم کورٹ نے یہ مانا تھا کہ جو ہے زمین، بہت سارے نکات نکال کر کے سامنے رکھے تھے کہ کس طرح جو ہے بابری مسجد کے فیصلے میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جج کا پینل اس کو دوبارہ دیکھیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے نکات ہیں جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے ریویو پٹیشن کی فیصلہ لیا گیا تھا، اور آج اس کے جواب میں وشو ہندو پریشد کے قومی سیکریٹری ملند پرانڈے نے ممبئی میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہے تو اسے ہم روک نہیں سکتے، کیونکہ ان کا آئینی حق ہے، لیکن اچھا ہوتا کہ وہ مسلمانوں میں جذبہ پیدا کرے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین دیے جانے کی ہدایت جاری کی ہے، اسے تسلیم کرنا یا نہیں کرنا یہ مسلمانوں کا نجی معاملہ ہے، اس پر وشوا ہندو پریشد اپنی کوئی رائے نہیں رکھتی ہے۔ ملند پرانڈے نے مزید کہا کہ رام جنم بھومی کی تعمیر کا معاملہ ہندوؤں کی مذہبی جذبات سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی تعمیر کے لیے ہر ہندو رضاکارانہ طور پر عطیہ دے گا، نہ کہ چندہ اکٹھا کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی سرکاری مدد قبول کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام جنم بھومی آندولن کے دوران کروڑوں ہندوؤں نے اپنے گھروں میں رام مندر کی تعمیر کے لیے جو پوجا ارچنا کی تھی وہ قبول ہوئی، اور سپریم کورٹ نے حق کا فیصلہ دیا۔ نیز رام مندر تعمیر کے لیے جو پتھر تراشے گئے ہیں وہ انہیں ہی رام مندر کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پریشد کے سیکریٹری نے مزید کہا کہ ملک کا ہندو سماج رام مندر کی تعمیر کے لیے کسی سرکاری مالی اعانت کا محتاج نہیں ہے،
صرف وہ مرکزی حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر جلد از جلد رام مندر تعمیر کیا جائے۔ اخبار نویسوں نے جب ان سے پوچھا کہ رام مندر کے علاوہ ملک کی دیگر متنازع عبادت گاہوں کے تعلق سے سوال دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آج صرف رام جنم بھومی پر ہی بات چیت ہوگی۔ بہرکیف ناظرین، بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے معاملے کو لے کر کے، وہ معاملہ اس وقت پوری طرح سے جو ہے الگ الگ زاویوں سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ہی کئی حلقوں میں جو ہے اس فیصلے کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو اکثریت نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ ہندوستان کا اکثریتی طبقہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ہے، اور چونکہ یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی اور بشمول بہت سارے جو ہے مسالک کے ساتھ جو یہ ترجمانی کرتا ہے، اور اس میں جب الگ الگ رائیں الگ الگ لوگوں کی آ جاتی ہیں بحیثیت فرد واحد یا کچھ لوگوں کی، تو اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ دیکھتے ہیں آگے کے دنوں میں کہ جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ریویو پٹیشن داخل کیے جانے کے بعد پھر کیا فیصلے آتے ہیں، اور اس درمیان میں دیگر وہ لوگ جو اپنی انفرادی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں کہ استقبال کیا جائے اور رام مندر بنانے دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ کی تعریف کرنے والوں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مولانا اصغر علی سلفی بھی ہیں، اور ان کی تعریف کرنے کے انداز پر ایک بہت بڑا طبقہ ناراض نظر آ رہا ہے۔ بابری مسجد اور رام مندر مسئلے پر سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد مسلم تنظیموں کے ذمہ داران کے ذریعے ملک میں مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے اور ہندو مسلم اتحاد کی مثال پیش کرنے کے لیے متعدد بیانات منظر عام پر آئے ہیں۔ ان بیانات میں جہاں کچھ سیکولر ذہن کے لوگوں نے فیصلے کے کئی نکات پر سوال اٹھائے، وہیں کچھ لوگوں نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دے کر اس کی جم کر تعریف بھی کی۔ مولانا اصغر سلفی کا یہ بیان سپریم کورٹ کے ذریعے بابری مسجد پر فیصلہ صادر کیے جانے کے بعد قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی رہائش پر ہوئے کئی اہم ہندو اور مسلم مذہبی لیڈروں کی میٹنگ کے بعد سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ یہ ہندو کی جیت ہے نہ مسلمان کی جیت، یہ بھارت کی جیت ہے، بھارتیوں کی جیت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ مصر والوں کو بہت فخر ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مصر الدنیا، یعنی مصر دنیا کی ماں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں والہند اب الدنیا، یعنی بھارت جو ہے وہ دنیا کا باپ ہے۔ اور اس سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اس طرح کا بیان جو ہے اصغر سلفی صاحب نے دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسلم طبقے نے پہلے ہی دن سے بصد احترام قبول کیا، اور سنی وقف بورڈ ہو یا پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یا جمعیت علماء ہند، سبھی نے باضابطہ مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ نہ صرف عدالتی فیصلے کا احترام کریں بلکہ ہندو بھائیوں کے ساتھ محبت و بھائی چارے کا مظاہرہ بھی کریں، کیونکہ ایودھیا کی زمین رام مندر تعمیر کے لیے بھلے ہی دے دی گئی ہو، اس سے ہندوستان کی شناخت بن چکے ہندو مسلم اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ساتھ ہی مسلم تنظیموں کے کئی ذمہ داران نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ کی کچھ باتوں پر اپنی مایوسی کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن جس طرح مولانا اصغر علی سلفی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار خوشی کرتے ہوئے ہندوستان کو دنیا کا باپ ٹھہرایا، اس پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ سلفی طبقہ بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے۔ ایک اخبار جو بشمول قومی آواز نے جب اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں سے مولانا اصغر سلفی کے بیان پر رد عمل جاننا چاہا تو ان کا غصہ ابھر کر سامنے آیا۔ جمعیت اہل حدیث علی گڑھ کے نائب امیر رفیق احمد سلفی نے مولانا اصغر سلفی کی باتوں پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کچھ تنظیموں کے جو بیانات تھوڑے اعتراضات کے ساتھ سامنے آئے ہیں وہ زیادہ معتدل ہیں۔ اصغر صاحب کا بیان ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، یہ جمعیت کے کسی ذمہ دار کا بیان تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس وقت ہماری تنظیم کی کوئی گرفت ہمارے عوام پر نہیں ہے۔ مولانا اصغر صاحب ہمارے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کی جو کابینہ یا شورا بنا رکھی ہے اور وہ الیکشن جیت لیتے ہیں، اس سے بہت سے لوگ مطمئن نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مولانا اصغر کا بیان جمعیت اہل حدیث کا بیان ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آپ تو جانتی ہیں کہ اس وقت اس فیصلے کے بعد کیا گھماسان جاری ہے۔ علماء کرام جس میں بشمول مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب بھی شامل ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے اس فیصلے کو لے کر کے الگ الگ بیانات جاری کر رہے ہیں، میڈیا میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا ہی نہیں بلکہ پورا اکثریتی طبقہ اس وقت جمعیت علماء اور
مسلم پرسنل لا بورڈ کے فیصلے کی جانب اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے کہ یہ لوگ کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ بہرکیف اب ہم دیکھنا ہے کہ آگے کے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ چلیے ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں دہلی میں کس طرح سے اب آکسیجن بیچا جا رہا ہے۔ جی ہاں، جب آپ قدرت کی دی ہوئی فضا سے اور اس کی ہواؤں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور جس طرح فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بچھا رکھا ہے اس کے ساتھ چھیڑخانی ہوتی ہے تو پھر انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جرمن نیوز ایجنسی DPA کی رپورٹوں کے مطابق نئی دہلی میں ماحولیاتی آلودگی، خاص کر فضا میں پائی جانے والی کثافتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ وہاں زندہ رہنے کے لیے سانس لینا تو آج بھی لازمی ہے، مگر یہی لازمی کام بہت خطرناک بھی ہو چکا ہے۔ دنیا کی اس آلودہ ترین شہروں میں متعدد بھارتی شہر بھی شامل ہیں اور انہی میں سے ایک نئی دہلی بھی ہے۔ نئی دہلی کی آبادی تقریباً 25 ملین ہے اور وہاں عام شہریوں میں صحت کی حفاظت کے لیے حفاظتی ماسک اور ہوا کو صاف کرنے والے آلات خریدنے کا رجحان اتنا زیادہ ہے کہ جو کوئی بھی ایسی مصنوعات کا کاروبار کرتا ہے اسے اپنے لیے کاروباری منافع کی تو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بھارتی دارالحکومت میں نہ صرف فضائی آلودگی سے تحفظ فراہم کرنے والی مصنوعات کی فروخت بہت زیادہ ہو چکی ہے، بلکہ اب وہاں پر ایک ایسا آکسیجن بار بھی کھل چکا ہے جہاں عام شہری خالص آکسیجن میں سانس لے سکتے ہیں، اور وہ بھی لیوینڈر، لیمن گراس یا کئی دیگر اقسام کے تیل کی خوشبوؤں کے ساتھ۔ لیکن اس کی بھی اپنی ہی ایک قیمت ہے۔ 15 منٹ تک آکسی پیور نامی اس بار میں جا کر اپنے منہ پر ماسک پہنے خالص آکسیجن میں سانس لیجئے اور اس کا معاوضہ 299 بھارتی روپیے جو 4 امریکی ڈالر کے برابر بنتے ہیں وہ ادا کیجئے۔ یعنی کہ آپ کو 300 روپے میں صرف 15 منٹ تک آکسی پیور نامی اس بار میں جا کر کے اپنے منہ پر ماسک پہنے بیٹھنا ہوگا اور یہ آپ کو خالص آکسیجن مہیا کرے گا۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے سب سے بڑے ملک بھارت کا دارالحکومت گزشتہ صرف 2 ہفتوں میں اس حد تک فضائی آلودگی کا شکار رہا ہے کہ حکام کو صحت عامہ کے حوالے سے بحرانی صورتحال کا اعلان کرنا پڑ گیا، اور صرف 14 روز کے اندر اندر 2 بار پولیوشن ایمرجنسی کے باعث تمام اسکول بند کر دیے گئے اور بچوں اور بزرگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ آکسی پیور کے مالک 26 سالہ آیا ویر کمار کہتے ہیں، نئی دہلی میں آکسیجن بار اپنی نوعیت کی پہلی کمرشل سہولت ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عام شہری شہر کی نہ صرف انتہائی آلودہ فضا سے کچھ دیر کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح نئی دہلی کے شہری اپنے پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان، تھکن کے احساس، کم خوابی، بے خوابی یا ڈپریشن جیسے ان مسائل سے بھی کافی حد تک چھٹکارا پا سکتے ہیں جن کا سبب اس شہر کا انتہائی خراب ایئر کوالٹی انڈیکس یا AQ1 بنتا ہے۔ خالص آکسیجن کے پورٹ ایبل کین بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یعنی آیاویر کمار نے DPA کو بتایا کہ ان دنوں ہمارے آکسیجن بار میں روزانہ کی بنیاد پر 30 سے لے کر 40 تک ایسے گاہک آتے ہیں جو صاف ہوا میں سانس لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاہکوں کو یہ سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو آکسیجن کے چھوٹے پورٹیبل کین اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ صاف ہوا میں سانس بھی لے سکیں اور ان کی معمول کی مصروفیات زندگی بھی متاثر نہ ہو سکے۔ کئی سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ آکسیجن بار کھولنا منافع بخش کاروبار تو ہو سکتا ہے، لیکن طبی حوالے سے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کسی عام انسان کے لیے جس کا عمومی فضائی ماحول انتہائی آلودہ ہو، بالکل خالص آکسیجن میں سانس لینا کس حد تک صحت بخش ہو سکتا ہے۔ نئی دہلی کے ایک شہری اور ایک مالیاتی فرم کے لیے کام کرنے والے کیبل گلیا نے کہا، یہ ایک اچھا کاروباری ڈھونگ ہے جس کے ذریعے فضائی آلودگی کی خطرناک سطح سے تجارتی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے شہر میں اگر آپ روزانہ بھی ایسا کریں تو صرف 15 منٹ تک خالص آکسیجن میں سانس لینے کا کیا فائدہ، جب دن کے باقی ماندہ پورے کے پورے 24 گھنٹے آپ پھر اسی فضا میں سانس لیتے ہوں جہاں صرف سانس لینے کا مطلب ہی ہو کہ جیسے آپ نے روزانہ تقریباً 30 سگریٹ پی چکے ہوں۔ طبی ماہرین کے مطابق خالص آکسیجن میں سانس لینا اس لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے کہ عام طور پر اوسط درجے کی فضائی آلودگی والے کسی بھی مقام پر جب کوئی انسان سانس لیتا ہے تو ہوا میں آکسیجن کا تناسب تقریباً 20% ہوتا ہے۔ اس لیے یہی تناسب فیصد یا اس کے قریب ہو جائے تو اس کے فائدے کے بجائے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔
ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جو ہے جس طرح سے انسان اس وقت فطرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، درختیں کاٹ رہا ہے اور آسمان سے بولنے والی بلڈنگیں بنا رہا ہے اور پھر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہ رہا ہے، تو صاف سی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو ہے ہوا نہیں مل رہی ہے۔ دوسری طرف گاڑیوں پر گاڑیاں، اس کی ہوائیں، اور دوسری طرف آگ، دھواں اور مختلف قسم کے کیمیکل سے بنی چیزیں اس وقت جو ہے بڑے بڑے شہروں میں پائی جاتی ہیں، فیکٹریاں اور اس کی دھواں مختلف قسم کے مختلف جو ہے اس کے ہونے کی وجہ سے جس قسم سے پاک ہوا یا پاک فضا جس طرح مقدر ہوتی جا رہی ہے اور زہر آلودہ ہوتی جا رہی ہے، اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں کا کرایا خود انسان پر واپس پلٹ کر کے آ رہا ہے، یعنی کہ اس کو اس وقت دلی میں صاف فضا بھی میسر نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب پھر بات کرتے ہیں کشمیر کی بات اب کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بابری مسجد اور اس طرح کے ہنگامہ خیز تنازع میں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا سے یہاں کے مسلمانوں کے حالات کو جو ہے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جی ہاں، وادی کشمیر میں اتوار کے روز بھی غیر یقینی صورتحال کے 3.5 ماہ مکمل ہونے کے بیچ معمولات زندگی تیزی کے ساتھ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تاحال لیکن زمینی حقائق سامنے نہیں آ پائی ہیں۔ تمام تر انٹرنیٹ، ایس ایم ایس، پری پیڈ موبائل خدمات برابر معطل ہیں اور نوہٹا میں واقع تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر بھی پابندی ابھی تک بھی جاری ہے۔ وادی کشمیر کی سڑکوں پر اب چھوٹی مسافر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کچھ بسیں اور منی بسیں بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن SRTC کی بسیں، جن کی تعداد محض 3 سے 4 درجن ہوگی، گزشتہ 2 ماہ سے سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور دیگر جو حالات ہیں کشمیر کے ناظرین، وہ زمینی حقائق کیا ہیں یہ وہاں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ سری نگر میں دکانیں اور تجارتی مراکز جو 2 ہفتے پہلے صبح کے 11 بجے تک ہی کھلے رہتے تھے، اب دوپہر 1 یا 2 بجے تک کھلے رہتے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن وہاں سے جو تصویریں نکل کر کے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سنسان گلی اور سنسان راستوں کا ہی جو سناٹا جہاں پر پسرا ہوتا ہے اسی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اضلاع میں دکانیں اور تجارتی مراکز جو شام کے 5 بجے کے بعد ہی کھلتے تھے، اب 5 بجے سے 7 گھنٹوں تک کھلے رہتے ہیں۔ ادھر سنڈے مارکیٹ جو گزشتہ قریب 1.5 ماہ سے معمول کے برعکس ہر روز کھلا رہتا ہے، میں اتوار کے روز گاہکوں کا بھاری رش دیکھا گیا جو گرم ملبوسات کے فروخت میں مصروف تھے۔ TRC سے جہانگیر چوک تک بڑی تعداد میں چھاپڑی فروش سڑک کے دونوں کناروں پر اپنا سامان فروخت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر کی ضلع پلوامہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ضلع کے مقدمہ محل ترال میں نامعلوم افراد نے گزشتہ رات ایک ٹرک کو نظر آتش کر دیا۔ یہ ٹرک ایک مقامی شہری کا تھا جنہوں نے اسے سڑک کے کنارے کھڑا کر رکھا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے 5 اگست کی جموں کشمیر کو دفعہ 370 اور دفعہ 335 کے تحت حاصل خصوصی اختیارات کی تنسیخ اور ریاست کو 2 وفاقی حصوں میں منقسم کرنے کے فیصلے کے خلاف وادی میں غیر اعلانیہ ہڑتال کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اگرچہ یہاں ہڑتال کی کال علیحدگی پسند لیڈران دیا کرتے تھے، لیکن وہ 5 اگست سے مسلسل خانہ یا تھانہ نظر بند ہیں اور ان کی طرف سے کوئی اخباری، زبانی یا ٹیلی فونک بیان سامنے نہیں آتا ہے۔ علاوہ ازیں وادی کی مین اسٹریم جماعتوں کے بیشتر چھوٹے بڑے لیڈران بھی 5 اگست سے مسلسل خانہ یا تھانہ نظر بند ہیں، جن میں 3 سابق وزرائے اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، ان کے فرزند عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تاہم انتظامیہ نے مین اسٹریم لیڈروں کی رہائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ادھر اگرچہ وادی میں ایک طرف معمولاتی زندگی بحال ہو رہے ہیں تو دوسری طرف انٹرنیٹ، SMS اور پری پیڈ موبائل خدمات پر پابندی بدستور جاری ہے۔ افواہیں گرم ہیں کہ انتظامیہ وادی میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ، SMS اور پری پیڈ موبائل فون خدمات بہت جلد بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، دیکھتے ہیں کہ وادی میں کب تک یہ صورتحال بنی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے اندرونی سطح سے تو صرف خاموشی ہے، کسی طرح پہ کہ احتجاجات یا پھر جو ہے فوجیں سے مڑ بھیڑ کی کوئی خبریں نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے اکا دکا خبریں آ جایا کرتی تھی کہ جو ہے جس میں کچھ جنگجوؤں کو مار دیے جانے کی خبریں آ رہی تھی۔ بہرکیف ناظرین، آج کی آخری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور وہ ہے راجستھان کے بیکانیر کی تازہ ترین خبر ہے، جہاں پر شدید سڑک حادثے کے پیش آنے کی خبر آ رہی ہے۔
راجستھان کے بیکانیر ضلع میں ایک شدید حادثہ پیش آیا ہے۔ خبروں کے مطابق نیشنل ہائی وے نمبر 11 پر سری نگر ڈونگر گڑھ کے قریب ایک مسافر بس اور ٹرک کے درمیان تصادم ہو گیا، جس میں تقریباً 10 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں، جبکہ 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو زخمی ہیں ان کی حالت شدید نازک ہے۔ خبروں کے مطابق اس حادثے کے بعد کئی مسافر بری طرح بس میں پھنس گئے تھے، جنہیں بڑی مشقت کے بعد باہر نکالا گیا۔ اس شدید حادثے میں کئی مسافروں نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا، وہیں حادثے کے بعد بس میں آگ لگ گئی، جس کے سبب امدادی کام میں کچھ دیر لگی، جس سے کچھ لوگوں کو بچایا نہیں جا سکا۔ حادثے کے بعد موقع پر کہرام مچ گیا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ اس سے پہلے 11 نومبر کو بیکانیر ضلع کے دیش نو قصبے کے قریب بھی ایک شدید سڑک حادثہ پیش آیا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس نے بتایا تھا کہ حادثہ اس وقت ہوا جب ایک منی بس سامنے سے آنے والی جیپ سے جا ٹکرائی تھی۔ اس شدید تصادم سے 6 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ ایک نے اسپتال میں دم توڑ دیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، یہاں پر آج کے پرائم ٹائم میں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور ضروری خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی السلام علیکم